نے حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ آپ کی جو ازواج ہیں وہ تمام مومنین کی مائیں ہیں۔ حضور علیہ تحیت و ثنا کی ازواج مطہرات کو یہ مقام اور مرتبہ کس وجہ سے ملا؟ اس وجہ سے ملا کہ ان خواتین کی نسبت حضور کے ساتھ ہو گئی تو اللہ نے ان خواتین کو تمام مومنین کی مائیں قرار دے دیا، اور حضور علیہ تحیت و ثنا کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضور کی وہ زوجہ محترمہ ہے کہ جن کی پہلے 2 مرتبہ شادی ہو چکی تھی، اور ان کے 2 بیٹے بھی تھے، ایک کا نام ہند تھا اور دوسرے کا نام حالہ تھا۔ نبی پاک علیہ تحیت و ثنا نے اس خاتون کے ساتھ شادی فرمائی، اور جب تک یہ خاتون حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے نکاح میں رہی، ان کی موجودگی میں اللہ کے نبی نے کسی اور عورت کے ساتھ نکاح نہیں فرمایا، اور حضور اکرم علیہ تحیت و ثنا کے ساتھ کس طرح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوتا ہے۔ حضور اکرم علیہ تحیت و ثنا کی عمر مبارک 10 یا 12 سال تھی، تو آپ اپنے چچا جان حضرت ابو طالب کے ہاں زیر کفالت تھے، اور عرب کے اندر یہ ایک دستور تھا کہ ہر سال عرب کا ایک تجارتی قافلہ ملک شام جاتا تھا۔ تو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات تھوڑے سے کمزور تھے، اور حضرت ابو طالب بھی یہ چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی تجارتی قافلہ لے کر ملک شام جائیں، اور ابو طالب کو پتہ تھا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بہت مالدار خاتون تھی، اور آپ کا جو والد تھا وہ بہت بڑا تاجر تھا۔ جب آپ کے والد گرامی اس دنیا سے رحلت کر گئے تو تمام کا تمام کاروبار جو تھا یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود سنبھالا۔ یہ اتنی بڑی تاجرہ تھی کہ لوگوں کو تجارت کے اوپر بیچتی، اور ان کا حصہ مقرر کر دیا جاتا، ایک حصہ ان کے لیے طے ہو جاتا کہ اگر وہ اتنے پیسے کما کے لائے گا تو اس کو ان پیسوں میں سے اتنا پرافٹ دیا جائے گا۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کہی کہ آپ خدیجۃ الکبریٰ کا مال لے کر ملک شام جائیں اور آپ کو کافی مال ملے گا، لیکن حضور اکرم علیہ تحیت و ثنا نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ میں خدیجۃ الکبریٰ کے پاس جا کے یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ کسی طریقے سے یہ بات حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تک پہنچتی ہے، تو آپ نے مال بھیجا حضور کے پاس، ایک اپنا قاصد بھیجا کہ حضور علیہ تحیت و ثنا سے پوچھ کر آئیں کہ اگر آپ کو مال دیا جائے تو آپ اس مال سے تجارت کرنے کے لیے ملک شام جائیں گے۔ تو نبی پاک علیہ تحیت و ثنا نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی درخواست کو قبول فرمایا۔ جب قبول فرما لیا، بلکہ یہاں تک یہ بات کہی حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہ اگر آپ میرا مال لے کر ملک شام جاتے ہیں اور جتنا نفع ہوتا ہے اس نفع میں سے میں آپ کو دگنا عطا کر دوں گی۔ تو نبی پاک علیہ تحیت و ثنا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ مال لے کر ملک شام کی طرف روانہ ہوتے ہیں، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ